السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم سامعین، تمام اہل ایمان کو رمضان المبارک کا عظیم مہینہ مبارک ہو۔ یہ برکتوں والا مہینہ فرزندان اسلام کو مبارک ہو۔ وہ مہینہ جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو دعا شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیریت اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ یہ وہ مہینہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہونے سے پہلے ہی شعبان المعظم میں رمضان المبارک کے عبادت کی عملی مشق شروع کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد گرامی ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شعبان المعظم میں روزے رکھتے تھے، اس قدر ہم نے کسی اور مہینے میں آپ کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب فرمایا اور صحابہ سے ایک طویل اور تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا، ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے ایک بابرکت اور عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن کیا ہے۔ یہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کا اجر و ثواب 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، جو رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، ایسی رات تمہیں اس مہینے میں اللہ عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعل اللہ تعالی صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کو فرض قرار دیا ہے اور جس مہینے میں اللہ رب العزت نے رات کے قیام یعنی نماز تراویح کو ایک اضافی اور نفلی عبادت قرار دیا ہے۔ سامعین گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی پوری برکتوں، رحمتوں اور جوش اور جوبن کے ساتھ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی خیر اور برکات نصیب فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ خیر و برکات ہمیں حاصل کرنے کی، سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق جس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، یہ مہینہ عظمتوں والا اور بابرکت مہینہ ہے، ایک عظیم مہینہ ہے، اور اس مہینے کی وہ برکات کہ جو ایک عام انسان خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرتا ہے، ہم ہر مہینے ہر سال اس مہینے میں ہم وہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دن کا روزہ فرض ہے اور اس کے رات کی عبادت ایک نفلی عبادت ہے۔ رات کی عبادت نماز تراویح، اور یہ صرف تراویح ہی نہیں بلکہ تمام نمازوں میں جو ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے، تمام اہل ایمان کا دل پرجوش ہوتا ہے، خوشی سے مسرور ہوتے ہیں، بچے بھی، بڑے بھی، مرد و خواتین سب رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی اس انداز سے پرجوش ہوتے ہیں کہ سب عبادت کی طرف لپکتے ہیں اور روزے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بچے بھی، اور سب سحری کے وقت بھی ایک رونق ہوتی ہے اور تراویح کے وقت بھی ایک رونق ہوتی ہے۔ محترم حضرات، سامعین گرامی، نماز تراویح رمضان المبارک کی ایک ایسی عبادت ہے جس میں رمضان المبارک کا ایک عظمت
اور رمضان المبارک کی ایک شان اس میں واضح ہوتی ہے۔ تراویح کے حوالے سے ہمیں چند احتیاطیں ہمیں دیکھنی چاہیے، مد نظر رکھنی چاہیے۔ جب رمضان المبارک آتا ہے تو شروع میں ہی جذبات ایسے ہوتے ہیں، سب مرد مسجد میں تراویح کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تراویح کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ بچے اس قدر چھوٹے نہ ہوں کہ وہ اپنا آپ سنبھالنا بھی ان کو نہ آتا ہو اور پاکی ناپاکی کے مسائل اور شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ اس لیے یہ احتیاط ضروری ہے کہ کم از کم بچوں کی عمر اتنی ہو کہ وہ کسی حد تک پاکی ناپاکی کو سمجھتے ہوں اور وہ کسی حد تک شعور رکھتے ہوں۔ بچے مسجدوں میں جا کر بعض اوقات پریشانی کا باعث بھی بنتے ہیں، شور و شغب بھی ہوتا ہے، بچے کھیل کود بھی کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک بات عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ تعلیم ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بچے چھوٹے جب مسجد میں آتے ہیں تو ان کے شور و شغب کی وجہ سے بچوں کے ساتھ سختی سے نہ پیش آیا جائے۔ یہ بچے ایک شوق لے کر مسجد میں آتے ہیں، لیکن بچپنے کی وجہ سے وہ کھیل کود پہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے بچے اگر کسی بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں تو ان بچوں کی یہ تربیت ہے، یہ اسی ماحول سے سیکھیں گے، یہ اسی ماحول سے سیکھتے ہیں۔ بچوں کو آہستہ سے نرمی سے پیار و محبت سے سمجھایا جائے، لیکن ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے کہ یہ بچے ہماری مسجدوں سے متنفر ہو جائیں، مسجد کے نمازیوں سے متنفر ہو جائیں کہ ہمیں نمازی غصہ کرتے ہیں۔ کم از کم اس قسم کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ بچوں کی یہ تربیت ہے، اور بچے رمضان المبارک کے اس تراویح کے ماحول کی وجہ سے جب مسجد میں آ کے ماحول دیکھتے ہیں بچے متاثر ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک اثر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو ایک تعمیری نظر سے بھی دیکھنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے بچوں کو، پیار و محبت کے ساتھ بچوں کی تربیت ہمیں کرنی چاہیے، لیکن بچوں کے والدین کو بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ انتہائی چھوٹے بچے جو پاکی ناپاکی کے مسائل سے بھی بالکل واقف نہ ہو، شعور بھی نہ ہو، اور بچے وہاں جا کے پریشانی کا باعث باقی نمازیوں کے لیے بھی بنے اور بچوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہو کہ یہ نماز طویل ہوتی ہے اور بچے اتنی دیر نہیں برداشت کر سکیں گے، نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ اتنے چھوٹے بچوں کو بھی مسجد میں بھیجنے سے یا خود لے جانے کے اہتمام کرنے سے ہمیں تھوڑا سا رکنا بھی چاہیے، احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ نماز تراویح میں شروع میں ایک یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ نماز تراویح میں لوگوں کا ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے۔ آغاز میں پہلی تراویح میں بہت زیادہ جوش و جذبہ ہوگا، لیکن کچھ دنوں کے بعد جا کر پھر یہ جذبہ ماند پڑ جاتا ہے اور نماز طویل ہوتی ہے تو ہمت نہیں کر پاتے لوگ اور اس وجہ سے پھر رہ جاتی ہے۔ لیکن ہم نے اس مہینے کو اپنے لیے ایک غنیمت سمجھنا ہے، ہم نے ہمت کرنی ہے، اس جوانی کو، اپنی صحت و تنومندی کو نماز کے لیے اپنے آپ کو تھکانے کو ایک غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ہمیں نماز کی طوالت سے ہمیں تنگ نہیں ہونا چاہیے، اور اس وجہ سے کچھ تھوڑے دن ہی پڑھ کر تو ہمیں پھر یہ نماز تراویح بالکل موقوف نہیں کر دینی چاہیے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی پریشانی اور بیماری کی وجہ سے اگر نہ ہو سکے تو ایک الگ بات ہے، عذر ایک الگ چیز ہے، لیکن پھر بھی ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں جس قدر ہو سکے ہمیں نیکیوں کے ایک حرص اور لالچ رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ایک اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ بخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی بھی خیر کا کام کیا، کوئی بھی نفلی عبادت بھی کی، کسی قسم کا بھی کوئی صدقہ اور اضافی عبادت اور نفلی عبادت بھی کی، یہ اس قدر اس کا درجہ ہوگا کہ جیسے عام دنوں میں ایک فرض ادا کیا جاتا ہے۔ اور فمن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، جس آدمی نے رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کیا
گویا کہ اتنا اس کا درجہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے علاوہ ایک فرض کا ادا کرنے کا درجہ 70 گنا زیادہ ہے کہ جیسے عام دنوں میں 70 فرائض انسان ادا کرتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اس موقع کو، رمضان المبارک کے اس خیر اور ان برکتوں اور اس ثواب کے اس قدر خزانے کو لوٹنے کا اور اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا ایک جذبہ ہمارے اندر موجزن رہنا چاہیے، پورا مہینہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ فقط ایک دو دن کی، ایک آدھ ہفتے کی یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ پھر یہ جذبہ ماند پڑ جائے، بلکہ نہ معلوم یہ مہینہ اس سال ہمیں نصیب ہے، اگلی سال نصیب ہو یا نہ ہو، ہمیں کوئی بھی جو نیکی کا عمل ہو وہ کرنا اسی طرح چاہیے کہ نہ معلوم یہ پھر دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، اس قدر زبردست انداز سے خلوص اور اخلاص نیت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے ہر نیک عمل کہ انسان بس اپنی پوری کوشش اس میں کر دے۔ لیکن رمضان المبارک کے حوالے سے تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ سال میں ایک مرتبہ یہ مہینہ آتا ہے، 11 مہینے بعد ایک مرتبہ آتا ہے، اس لیے دوران سال یہ بار بار نہیں آتا، تو ہمیں رمضان المبارک اس مہینے کی کو یہ غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں اس کے ہر حوالے سے اس کے خزانے کو، رحمتوں کو لوٹنے کے لیے ہمیں ہر وقت تن گوش رہنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر بہت بات کی جاتی ہے، یا علماء کرام تاکید کرتے ہیں کہ تراویح پڑھنی چاہیے، حالانکہ یہ کوئی فرض عبادت تو نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ فرض عبادت نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو الفاظ ارشاد فرمائے، ان الفاظ پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس جعل اللہ صیامہ فریضۃً وقیام لیلہ تطوعاً، کہ اللہ رب العزت نے اس کے رات کا جو قیام ہے وہ نفلی قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے نفلی قرار دیا ہے، اضافی قرار دیا ہے، اضافی طور پر یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ عبادت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے فرض نہیں قرار دیا۔ اللہ نے یہ رحم فرمایا ہے کہ فریضے کی طرح اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے رمضان کی خصوصی عبادت۔ اس لیے رمضان کی خصوصی عبادت کے ہمیں وہ احترام، وہ قدر، وہ تقدس ہمیں دینا چاہیے کہ جو رمضان المبارک کا تقدس ہے، اس میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ جتنا وقت انسان کا مسجد میں گزرے وہ انسان کا خزانہ بنتا جا رہا ہے اعمال کا، اور جتنا وقت انسان کا نماز میں گزرے وہ خزانہ بنتا جا رہا ہے اعمال کا۔ اس لیے نماز تراویح کے حوالے سے ہمیں پوری اس میں توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پورا مہینہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس عبادت کو جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی یہ تمام رحمتیں اور برکتیں پورے اہتمام کے ساتھ حاصل کرنے اور ان سے استفادہ کرنے اور ان کو لوٹنے کی اور ان کو خوب اپنے نامہ اعمال میں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔